بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانبیاء والرسل، ہمارا موضوع تھا رسالت، اور رسالت کے ضمن میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں، اور اس پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسولوں کی ضرورت۔ اب ہم نے اس حکمت کو دیکھنا ہے، آیا کون سی حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی کیا حکمت چھپی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا؟ رسول اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ، چنے ہوئے انسان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، ان کی کیا ضرورت تھی؟ آج اس موضوع کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تو یہ دنیا گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس زمین پر ایسی کوئی مخلوق ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے جن کے بارے میں علم ہونا بھی ہمارے قدرت سے باہر ہے۔ ہم لوگ نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ کی بیش بہا مخلوقات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر نازل کیے گئے پہلے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک نسل چلائی اور دنیا کو آباد کیا۔ اب یہاں پر انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت یہ پیش آئی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جو انسان جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں ایمان کی روشنی سے منور کیا جائے، انہیں حق کا راستہ دکھایا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی ہم نے نہ کی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرنی ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم سکھانا تھا، جو ہدایت دینی تھی، اس کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کی ضرورت تھی۔ انبیاء کرام اور رسول اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ، برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے جو ہر وقت، ہر امت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ربنا وابعث، اے ہمارے رب تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک ایسا رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم، وہ تلاوت کریں ان پر، آیاتکا، آپ کی آیات، ویعلمہم، اور ان کو سکھائے، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک کر دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان فرما دی رسولوں کو بھیجنے کی، کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ ہوں انہی لوگوں میں سے انسان، اور دوسری کیا کریں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کی تلاوت فرمائیں، اس کی تعلیمات بتائیں، اس کے معنی اور مفہوم کو واضح کریں۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، ان کو کتاب اچھے طور پر سکھائیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں بتائیں، ان کو بتا دیں کہ نصیحت کس میں ہے، کس سے کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، اور زکیہم، ان کو پاک کر دے، یعنی ان کو اس چیز کی پہچان کرا دے، یہ اچھا رستہ ہے اور یہ برا رستہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ لوگ اگر انبیاء کرام نہیں ہوں گے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ سکیں، جس سے آپ پوچھ سکیں اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اب وحی آ گئی، انبیاء کرام کے پاس وحی آ گئی، تاکہ کس لیے؟
فاسألو بس تم پوچھو اہل الذکری ذکر والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ اب اس بات کے لیے کہ لوگوں کے پاس علم تو نہیں تھا، اس بات کی حکمت کو تو نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ آپ ان سے پوچھیں، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے احکامات چاہتے ہیں، اپنی عبادت چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح بیان کرنے کے لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ آپ واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنی وحی کے ذریعے، اپنی آسمانی کتابوں میں جو چیزیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے لیے انبیاء کرام اور اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صحیح پہچان کرائیں، انسانوں کو ہدایت کا، اچھائی کا راستہ بتائیں اور انسانوں کو عالم ارواح کا بھولا ہوا وعدہ یاد دلائیں۔ اور یہ حجت، اس کے بعد یہ حجت پیدا کرنے کے لیے کہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اب جب انسان یہ کہے گا قیامت کے دن کہ ہم عمل کرتے لیکن ہمیں کیا پتہ تھا کس چیز سے ڈرنا ہے اور کس چیز کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انبیاء کرام کو بھیجا کہ انبیاء کرام دنیا میں آئے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے، نیک اعمال پر اجر کی خوشخبری سنانے کے لیے اور برے کاموں پر، گناہ کفر پر ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ اور سب سے بہترین چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام وہ لوگوں میں سے بہترین لوگ تھے، ان کی زندگی بہترین نمونہ تھی تمام ایمان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ انبیاء کرام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین نمونے کے طور پر بھیجا تاکہ وہ عملی مظاہرہ کریں اور لوگ ان کو دیکھ کر اپنے اعمال کی، اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمائیں۔ اللہم اخرجنا من الظلمات الی النور، آمین۔ یا عالم ما فی الصدور اخرجنا برحمتک من الظلمات الی النور، اے دلوں کو جاننے والے مالک ہمیں بھی اپنی رحمت سے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔